السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہمارے آج کے درس کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے اور یہ کرنٹ موضوع ہے جس کی موجودہ حالات میں ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ اس موضوع کا بنیادی علم ہم حاصل کریں۔ آج ہم اپنے اس درس میں اس مختصر وقت میں چند سوالات رکھتے ہیں اور ان سوالات کا جواب ہی آج کا موضوع ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کیوں بھیجتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ شروع میں پیغمبر ایک اور پھر تعداد زیادہ ہو گئی اور آخر کار یہ تعداد پھر کم ہوتی گئی اور پھر اس کا خاتمہ کر دیا گیا ایک پیغمبر پر، شروع میں بھی ایک اور آخر میں بھی ایک، اور پھر اس سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ تو تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ پیغمبر کیوں بھیجے؟ ایک سوال تو یہ ہے کہ پیغمبر کیوں بھیجتا ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ شروع میں پیغمبروں کی تعداد کم، پھر زیادہ ہو گئی، پھر تعداد کم ہوتے ہوتے آخر میں ایک پیغمبر پر اس کو ختم کر دیا گیا۔ تیسرا سوال یہ کہ یہ جو پیغمبروں کے بعد پیغمبر بھیجے گئے تو اللہ تبارک و تعالی پیغمبر بھیجتا کیوں ہے؟ ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس طرح پیغمبر کیوں بھیجتا ہے؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ پھر اللہ نے ختم کیوں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ کوئی رسول آئے گا۔
یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یعنی جو ختم نبوت کا سلسلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس گھر کی ہے جس گھر کو گھر والے نے بنایا، خوب بنایا، مکمل کر کے بنایا، کوئی کمی نہیں چھوڑی، صرف ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا۔ تو لوگ آتے گئے، دیکھتے گئے اور اس گھر کی تعریف کرتے رہے، لیکن بس ایک سوال کرتے رہے کہ کاش یہ اینٹ بھی لگ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، یہ مکان کتنا خوبصورت لگتا۔ فرمایا فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَا فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَا، بس میں وہی اینٹ ہوں جو آخری لگ گیا ہوں، بس اس کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا، اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سوالات، اس سلسلے کو ختم کیوں کیا گیا کہ آپ کے بعد اب پھر کوئی پیغمبر نہیں آئے گا؟ پہلا سوال ہمارا جو بڑا آسان سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں پیغمبر کیوں بھیجتا ہے؟ وہ اس لیے بھیجتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ اگر غور سے آج کے درس کو سنیں گے تو یہ پورا موضوع جو اس کی بنیاد ہے، یہ پوری بنیاد آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہم سب کو اللہ نے بندگی کے لیے پیدا کیا، جیسے اللہ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بار بار فرمایا کہ ہم بندے ہیں، لیکن ایک جگہ پر سورہ الذاریات میں جو مختصر بات اللہ نے فرمائی، مختصر آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ وہ عبادت کیا ہے؟ ہم کیسے عبادت کریں؟ کیا کریں کیا نہ کریں؟ عبادت تو ظاہر بات ہے وہی ہوگی جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، یعنی ہم وہی کام کریں جو اللہ جس کو پسند کرتا ہے، وہ نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ جو اعمال اسے پسند ہے وہ عبادت ہے، جو اعمال اسے پسند نہیں ہے وہ بغاوت، نافرمانی اور گناہ ہے۔ اب اس کو پسند کیا ہے، اس کو ناپسند کیا ہے، یہ ہماری بس کی بات نہیں تھی کہ ہم اللہ سے خود براہ راست معلوم کرتے کہ تیری پسند کیا ہے اور تیری ناپسند کیا ہے۔ یہ ہماری استطاعت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ جب ہمارے ذمے بندگی کا کام لگایا گیا تو ہمیں بندگی سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک انسان کو پیغمبر بنایا، اپنا نمائندہ بنایا، اپنا رسول بنایا، اس کو وہ پورا علم دے دیا جو علم ہماری بندگی سیکھنے کے لیے ضروری تھا، وہ پورا علم عطا فرمایا، اور اس پیغمبر نے انسانوں کو اللہ کی بندگی کی سارے طریقے سکھائے۔ اب اس میں بیچ میں سوال یہ آتا ہے کہ اللہ نے کسی فرشتے کو، کسی ملک کو کیوں پیغمبر نہیں بھیجا؟ انسان کو کیوں پیغمبر بنا کر بھیجا؟ کسی نورانی مخلوق کو اگر وہ پیغمبر بھیجتا تو کیا اچھا نہ ہوتا؟ اس میں یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ کسی فرشتے کو یا کسی نورانی مخلوق کو پیغمبر بنا کر بھیج دیتا اور پھر ہم اطاعت کر سکتے۔ البتہ ایک سوال یہ خود بخود عام لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ جب ایک شخص کو بھوک نہیں لگتی، اس کو کبھی دوسرے کی بھوک کا احساس نہیں ہوتا، اسی لیے تو اللہ نے روزہ فرض کیا ہے کہ جو لوگ مالدار ہیں ان کو کبھی بھوک کا تجربہ ہی نہیں ہوا، ان کو بھی ذرا بھوک کا تجربہ ہو جائے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، تاکہ بھوکوں کے درد کا اور ان کی تکلیف کا احساس ہو جائے۔ تو اب آپ بتائیے، انسانوں کو اللہ کی عبادت پہ لگانا ہے، اس کے لیے اگر اللہ کی طرف سے ایسے ذریعے سے جو کوئی انسانوں سے ماوراء کوئی اور ذریعہ ہوتا اور وہ آ کر بتاتا، یعنی کوئی فرشتہ آ کر بتاتا تم نے نمازیں پڑھنی ہے، تم نے راتوں کو جگا کے رکھنا ہے، تم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، تم نے روزے رکھنا ہے، بھوک و پیاس کو برداشت کرنا ہے،
یہ سب کچھ، تو ظاہر بات ہے لوگوں کا یہ سوال ہوتا کہ اس کو تو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ اگر وہ ایک فرشتہ آ کر حکم دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں کہ آپ نے تبوک جانا ہے، مدینہ منورہ سے تقریباً آج کل کے جو فاصلے بنے ہیں 800 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ تبوک، شام کی سرحد پر ہے، تو وہاں مومن تو ہر وقت تیار تھے صحابہ کرام، لیکن منافقوں کا سب سے پہلے سوال یہی ہوتا کہ اسے تو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، ہمارا وہ ہے فصل تیار ہے، فصل کی کٹائی کا وقت ہے، اسی سے تو ہمارے بچوں کا رزق ہے، اس کو تو نہ بچے ہے نہ اس کے بیوی ہے نہ اس کے اہل و عیال ہے، نہ اس پر کوئی بوجھ ہے، نہ اس کو فصلوں کا کوئی غم ہے، نہ اس کو بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، بلکہ 800 میل کا سفر اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو پلک جھپکتے میں بھی یہاں سے وہاں پہنچ جائے گا، ہمیں تو یہ سفر کرنا ہے، راستے کی صعوبتیں مشکلات اس لیے ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں 1400 سال کے بعد تو پھر یہی ہوتا کہ بھئی کوئی فرشتہ، کوئی ملک، کوئی نورانی مخلوق اگر ایسا آیا تھا تو ہمارے لیے تو اس کی اطاعت ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور ہم ہی میں سے ایک بشر کو، جتنے بھی رسول آئے تھے سب بشر تھے، سب انسان تھے، وہ روشنی لے کر آئے تھے اس معنی میں کہ ان کے پاس نور تھا، ان کے پاس روشنی تھی، جو اللہ کی دین کی روشنی تھی، اللہ کی کتاب کی روشنی تھی، لیکن خود وہ انسان تھے، سب پیغمبر انسان تھے، تو انسانوں ہی میں سے اس نے ایک انسان کا انتخاب فرمایا اور اسے وہ سب کچھ عطا فرمایا جو ہماری بندگی کے لیے ضروری تھا۔ اب ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے تمام اسباب کا اہتمام فرماتا ہے، تو اسی کو یہ حق ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستہ بھی دکھائے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ ہی پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وہی سیدھا راستہ بتائے ہمیں، اور وہی راستہ ہوگا سیدھا جو وہ بتائے، کوئی اور نہیں بتا سکتا، اس کی مرضی کا راستہ وہ ہوگا جو وہ خود بتائے، نہ یہ کہ دوسرے لوگ آ کر اللہ کی رضا کا راستہ متعین کرے، یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے، یہ نہیں ہے۔ اس لیے جو اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے رسول کے ذریعے جو راستہ بتایا جائے وہی اللہ کی مرضی کا راستہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، کوئی دانشور، کوئی بڑا اسکالر، کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا فقیہ، کوئی بھی آ جائے اور وہ کوئی اپنی طرف سے کوئی راستہ بتائے، وہ راستہ اللہ کی مرضی کا راستہ نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کوئی رہنمائی کرے۔ تو اللہ کا نمائندہ اس کا رسول، اور رسول اسی لیے آتا ہے کہ لوگوں کو بندگی کے طریقے سکھائے اور بتائے کہ اللہ کی بندگی کا طریقہ کیا ہے۔ دوسرا سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کیوں بھیجے؟ پہلے ایک پیغمبر اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور چند بچے ہیں، اس کے بعد جب یہ سلسلہ پھیلتا گیا تو پیغمبروں کی تعداد بھی بڑھتی گئی، اور ہم ایک ایک کا ذکر تو نہیں کریں گے لیکن ایک خلاصہ بتائیں گے کہ شروع میں آدم علیہ السلام سے جب سلسلہ شروع ہوا تو پھر 1 سے 2، 2 سے 3 اور 4 اور 5 اور ایسے جو 1 سے شروع ہوا اور یہ پھیلتا گیا۔ کیوں؟ اس لیے پھیلتا گیا کہ آدم علیہ السلام کی نسل اور آپ کی اولاد پھیلتی گئی، علاقے الگ الگ آباد ہوتے گئے دنیا میں، اور ایک علاقے سے دوسرے تک رسائی ممکن نہیں تھی کہ ایک پیغمبر دونوں علاقوں میں جا کر یا 3 علاقوں میں جا کر یا اس سے زیادہ علاقوں میں جا کر لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طریقے سکھائے، اللہ کی بندگی کی طرف بلائے اور ان کو اللہ کی بندگی پر قائم رکھے، یہ ممکن نہیں رہا۔ تو ہر علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی کہ پیغمبر بھیجے، اور یہ جب دنیا بڑھتی گئی تو پیغمبروں کا سلسلہ بھی بڑھتا گیا۔ اب جب ایک وقت پھر آیا کہ دنیا پھر قریب ہوتی گئی، کئی علاقے آپس میں پھر ملتے گئے، بستیوں کی بستیاں بنتی گئی،
اور ایک پیغمبر یہ کر سکتا تھا کہ مختلف علاقوں میں اپنی دعوت پھیلا سکے، تو پھر یہ سلسلہ سکڑتا گیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ دنیا پوری کی پوری ایک گاؤں بن گئی، اور جب یہ دنیا ایک گاؤں بن گئی اور پوری دنیا تک ایک پیغمبر کی رسائی، دعوت کا پہنچانا یہ ممکن ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا، اور جب یہ پوری دنیا ایک گاؤں بن گئی، یہ جو آج کل ہمارے لوگوں نے کہا کہ دنیا گلوبل ویلیج ہے، اور ہم امریکہ کے صدر نے اعلان کیا کہ ہم نیو ورلڈ آرڈر اب دیتے ہیں، اور اس لیے کہ دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے، آپ کو 1400 سال کے بعد پتہ چلا کہ دنیا گلوبل ویلیج ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گلوبلائزیشن کا اعلان اس وقت فرمایا تھا جب اس پوری دنیا کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا اور پوری دنیا کے لیے ایک کتاب بھیجی۔ تو یہ پورا جو دین مکمل ہوا، اب ساتھ ساتھ جب پیغمبر آتے گئے، مختلف علاقوں میں مختلف شریعتیں بھیجی گئی ہے، ہر پیغمبر کی شریعتیں مختلف تھی، دین سب کا ایک تھا، تمام انبیاء کا دین اسلام تھا۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا هو سماکم المسلمین، یہ جتنے بھی پیغمبر آئے سب کا دین اسلام تھا، لیکن شریعتیں مختلف رہی ہے، اس لیے کہ ہر علاقے کے حالات مختلف تھے، کتابیں بھیجی گئی، اور اس طرح پوری شریعتوں کا ایک خلاصہ، تمام کتابوں کا ایک خلاصہ، یہ جب آخری کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی قرآن کریم، تو یہ پوری تمام کتابوں کے لیے ایک محافظ کی حیثیت اس کی ہے۔ قرآن کریم نے اس کے لیے مہیمن کا لفظ استعمال کیا۔ مہیمن نگہبان کو کہتے ہیں، جامع کو کہتے ہیں، جس میں تمام کتابوں کی ساری اچھائیاں موجود ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو ان تمام کتابوں کا ایک مجموعہ ہے۔ در حقیقت قرآن کریم ان تمام بھیجی ہوئی کتابوں کا مجموعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اوقات میں کتابیں اور صحیفے اس دنیا میں انبیاء کے ذریعے ہمیں بھیجے ہیں، اور یہ سب کے سب لوح محفوظ سے آئے ہیں، وہی سے اللہ نے وحی کے ذریعے ان سب کو بھیجا، اور قرآن کریم ان کا جامع ہے۔ اب ایک جز پر جو لوگ تورات پر عمل کرتے ہیں، یا جو لوگ انجیل کو دیکھتے ہیں، اگرچہ وہ انجیل بھی اپنے صحیح معنوں میں اصل انجیل نہیں رہا، وہ تورات بھی اصل تورات نہیں رہا، وہ زبور تو ان سے گم ہو کر رہ گیا ہے، اصل تورات بھی ان سے گم ہو گیا ہے، انجیل بھی گم ہو گیا ہے ان سے، لیکن وہ اگر صحیح حالت میں بھی موجود ہو تو وہ قابل عمل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک خاص علاقے کے لیے اور ان کچھ لوگوں کے لیے، لیکن قرآن کریم اب ان تمام صحیفوں اور تمام کتابوں کا جامع ہے، اور وہ ساری کی ساری خوبیاں اور اچھائیاں جو اللہ کی طرف سے اس پوری دنیا کے لیے مطلوب تھی وہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اس طرح یہ سلسلہ پھر شروع ہوا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اب وہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ یہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا۔ یہ جو عام طور پر اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ جو دین غار حرا سے شروع ہوا تھا، جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور 23 سال کے بعد یہ جو حکم آیا کہ مکمل ہو گیا، تو یہ مکمل ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب وہ دین ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور وہ آخر کار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، اور یہ جو کتابیں بھیجی گئی، صحیفے بھیجے گئے، اور آخر کار قرآن کریم نے آ کر پورے کا پورا دین مکمل جامع انداز میں یہاں پہنچایا، یہ دین مکمل ہوا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت پوری کی۔ اب جو غار حرا سے سلسلہ شروع ہوا تھا وہ نئی شریعت تھی، دین تو وہی تھا، لیکن عبادت کے طریقے، شریعت جو شروع ہوئی غار حرا سے وہ مکمل ہوئی۔
وہ بھی مکمل ہوئی، اس کا اتمام نعمت ہوا۔ اور یہ شریعت بھی تمام شریعتوں کی جامع ہے، اب پوری دنیا کے لیے یہی ایک شریعت ہوگی۔ تو یہ سلسلہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اب کے بعد تمہارے لیے دین اسلام کو بحیثیت قانون اور بحیثیت نظام زندگی پسند کیا گیا۔ اب جو ہمارا تیسرا سوال تھا، تیسرا سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بعد دوسرے پیغمبر کو کیوں بھیجتا ہے؟ اس کے لیے آپ دیکھیں چند وجوہات ہے، جن وجوہات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کے بعد دوسرا بھیجا، اس کے بعد تیسرا بھیجا، چوتھا بھیجا۔ کیوں؟ 4 باتوں کو آپ، سادہ سی باتیں ہیں، اگر آپ میں سے کوئی لکھ سکتا ہو تو وہ لکھ سکتا ہے، نوٹ کر سکتا ہے اور یاد کر سکتا ہے، اور یہ پوری ایک تقریر ہے آپ کی جو آپ یاد کریں اس کو۔ 4 وجوہات کی بنا پر اللہ پیغمبر بھیجتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک ایسا علاقہ، ایسی جگہ جہاں ابھی تک رسول یا کوئی نبی نہ بھیجا گیا ہو، جس نے اللہ کی دین کی دعوت پہنچائی ہو، تو جہاں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا گیا ابھی تک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پیغمبر بھیج دیتا ہے تاکہ اللہ کی دین کی دعوت وہاں پہنچ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھیجتا ہے جب گزشتہ پیغمبر کی تعلیمات کو لوگ بھلا چکے ہو، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ پیغمبر کی دعوت کیا تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا اور گزشتہ پیغمبر کا بھولا ہوا سبق ان کو یاد دلایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کیوں بھیجتا ہے کہ گزشتہ پیغمبر کی تعلیمات میں، کتاب میں جو اس کے پاس تھی، لوگوں نے تحریف کی ہو اور اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہو، جیسے بنی اسرائیل نے تورات کے ساتھ کیا اور انجیل کے ساتھ کیا۔ من مانی تعویلات اور تشریحات اور اپنی تحریفات اور اپنے مال کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، لوگوں کے لیے ہر وقت یہ تبدیلی کرتے رہے۔ ایک جگہ تورات کا حکم انہوں نے بدل ڈالا، پیسے لیے، پھر دوسرا آیا اس کے لیے پھر بدل ڈالا، پھر تیسرا آیا اس کے لیے پھر بدل ڈالا، اور جو شخص آیا اور جتنے زیادہ پیسے ان کو دیے تو انہوں نے اسی شخص کی مرضی کے مطابق بدل ڈالا، اور آخرکار وہ اصل تورات گم ہی ہو گیا۔ اس لیے جب تحریف ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر بھیجتا ہے کہ پیغمبر آئے اور وہ اصل دین لوگوں کے سامنے رکھے، ان تحریفات سے پاک ہو کر کے اللہ کا اصل دین جو اس نے بھیجا وہی لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ چوتھی بات جس کی وجہ سے اللہ پیغمبر بھیجتا ہے وہ یہ کہ ایک پیغمبر کو بھیجا گیا، اس کی مدد کے لیے اور اس کی تائید کے لیے دوسرے پیغمبر کی ضرورت ہو۔ جیسے قرآن کریم سورہ یاسین میں ایک بستی کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ ان بستی والوں کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے 2 کو بھیجا تو 2 کو کہ انہوں نے تکذیب، فکذبوہما، ان کی تکذیب کی، اور پھر اللہ نے فرمایا ہم نے پھر تیسرے سے اس کی تائید، فعززنا بثالث، تیسرا پیغمبر بھیجا۔ اسی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں نبی بنایا۔ اب آپ دیکھیں 4 وجوہات ہم نے بیان کی۔ کوئی پیغمبر نہ بھیجا گیا ہو، پہلے بھیجا گیا ہو لیکن اس کی تعلیمات کو بلایا گیا ہو، بھیجا گیا ہو لیکن اس میں کی تعلیمات میں تحریف ہو چکی ہو، یا ایک پیغمبر کی مدد کے لیے دوسرے پیغمبر کی ضرورت ہو۔ اب آپ بتائیے، آج جو ہمارا آخری سوال ہے، چوتھا سوال ہے کہ پیغمبر اب کیوں نہیں آئے گا اور نبوت کو ختم کیوں کیا گیا؟ یہ جو آج ہمارا موضوع ہے نا، ختم نبوت کا موضوع ہے، خاتم النبیین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ختم کیوں کیا گیا؟ اب آپ ان 4 باتوں کا جائزہ لیں کہ پیغمبر بھیجا گیا ہے اور آج کل پوری دنیا واقف ہے، اور اگر
آج کوئی یہ کہے کہ مجھ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی ہے، تو جن لوگوں نے کوئی جھوٹ پر مبنی قرآن بنائے تھے، یہ جو مستشرقین مغرب نے قرآن کی غلط ترجمے کیے تھے اور ان ترجموں کو خوب انہوں نے پھیلایا تھا اور کاغذوں کے اوراق میں پھیلایا تھا، اور مسلمانوں کی بس کی بات اتنی نہیں تھی کہ پوری دنیا تک اس طرح کی کوئی چیز پہنچائے۔ آج انٹرنیٹ کے ذریعے یہ جو سلسلہ ہے، پوری دنیا جو بالکل سیکنڈوں کے حساب سے آپس میں رابطہ کرتی ہے اور کوئی اس چیز چھپے نہیں رہ سکتی۔ اصل قرآن جو پڑھنا چاہے وہ موجود ہے، احادیث کا ذخیرہ جو پڑھنا چاہے وہ موجود ہے، اس کے ترجمے موجود ہے، ہر زبان میں قرآن کے ترجمے، احادیث کے ترجمے، شروح، سب کچھ موجود ہے اور کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو پیغمبر بھیجا گیا، پیغمبر کی تعلیمات کو بلایا نہیں گیا، پیغمبر کی تعلیمات میں تحریف نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ یہ بڑی کوشش ہوئی کہ قرآن کریم کی تشریح جو احادیث میں ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح فرمائی ہے، اس کو مشکوک بنا دیا جائے۔ لوگوں کے ذہنوں میں اس کے بارے میں کئی شکوک اور ابہامات پیدا کیے جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ قرآن کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور اس کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی تعریف میں بات آئی نا، وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا، قرآن کریم الفاظ اور معانی دونوں کا نام ہے، الفاظ اور معانی دونوں کا نام ہے۔ یہ الفاظ جو قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں، یہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں۔ گزشتہ کتابوں میں اس لیے تحریف ممکن ہو سکی کہ اس میں معانی تو اللہ کی طرف سے آئی، لیکن الفاظ پیغمبر کے اپنے ہوتے تھے، تو انسان کے الفاظ کی طرح الفاظ بنائے جا سکتے تھے، لیکن قرآن کے الفاظ یہ اللہ کے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، یہ چیلنج آج تک قرآن کے مخالفین پر قرآن کا قرض ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب اس پیغمبر کی اپنی بنائی ہوئی ہے، تم بھی انسان ہو، بنا لاؤ اس جیسی ایک صورت، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ کوئی نہیں بنا سکا، کوئی نہیں لا سکا۔ پوری دنیا میں قرآن کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، اور کوئی اس کے مقابلے میں کوئی آیت نہیں لا سکا، کوئی صورت نہیں لا سکا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا آج تک پوری دنیا میں۔ وہ اپنی تفصیلات ہے کہ جن لوگوں نے یہ کچھ کوشش کی ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں، جو ہمارے آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور قرآن کریم اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور وہ نسخہ آج تک موجود ہے قرآن کریم کا، جو مصحف عثمانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نسخہ تیار کیا تھا۔ میں ویسی مثال کے طور پر عوام کو سمجھانے کے لیے کہ عام آدمی بھی سمجھے، آپ جب قرآن کریم میں پڑھتے ہیں اور عربی زبان کا رسم الخط جس کو تھوڑا بہت معلوم ہو، مثلا میرا نام اسماعیل ہے، قرآن کریم میں اسماعیل کا نام آیا ہوا ہے، لیکن جب میں لکھتا ہوں تو اسماعیل میم کے بعد میں الف لکھتا ہوں اور اس کو الگ کر کے عین الگ شروع کرتا ہوں، اور عموماً یہی لکھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اسماعیل الف سین میم، میم کی اوپر کڑا زبر ہے اور عین اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم میں جیسے لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اب دیکھیں یہ حسنات، سیئات، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ جتنی بھی صیغے استعمال ہو گئے ہیں، والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، یہ وہ کلی، اور قرآن کریم میں کافی جگہ ہے ایسے جو آج کل عربی رسم الخط کے خلاف ہے، لیکن مصحف عثمانی میں اس وقت جو رسم الخط تھا وہ یہی تھا۔
اور قرآن کریم اپنے اسی رسم الخط میں آج تک موجود ہے، آج تک موجود ہے، یعنی وہی رسم الخط بھی محفوظ کیا گیا، اور آج تک ہمارے پاس، ہماری یہاں باقاعدہ ایک نسخہ پڑا ہوا ہے وزارت اوقاف میں، تمام ملکوں میں ہوگا لیکن مملکت پاکستان میں جو ایک نسخہ انجمن حمایت اسلام کا پڑا ہوا ہے، جس پر اتفاق ہے کہ یہی کامل اور صحیح نسخہ ہے، جہاں جہاں کوئی غلطی پائی جائے گی تو اس نسخے کے ساتھ اس کو چیک کیا جائے گا۔ اور الحمدللہ آج تک ایسے ماہرین قرآن موجود ہے، ایسے قاری موجود ہے، ایسے عالم موجود ہے، جو معمولی سی غلطی کسی نسخے میں آ جائے تو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ اس میں اس رسم الخط کے خلاف ہوا ہے۔ اور یہ کافی سارے قرآن کریم کے اندر ایسی جگہ ہے، ایسے الفاظ آئے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کریم کے صرف الفاظ نہیں، الفاظ کا رسم الخط بھی آج تک محفوظ ہے۔ قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں درس میں تو جگہ جگہ ہم بتاتے ہیں بھئی یہ وہ جگہ ہے جو آج کل کے رسم الخط کے مطابق نہیں ہے، لیکن یہ مصحف عثمانی کے مطابق ہے اور وہ رسم الخط بھی محفوظ ہے۔ تو قرآن کریم محفوظ ہے، اپنی اصل حالت میں موجود ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ جرمنی کی میونخ یونیورسٹی میں ایک دفعہ یہ کوشش ہوئی کہ قرآن کریم کی پوری دنیا میں جتنی بھی مخطوطے ہیں، جتنی بھی مطبعے ہیں جنہوں نے قرآن کو چھاپا ہے، جیسے مثلا ہماری تاج کمپنی ہے تو اس کا ایک نسخہ لایا جائے، اسی طرح دوسرے کمپنی کا دوسرا نسخہ، جو مخطوطے پڑے ہیں وہ انہوں نے سب جمع کیے ہیں، اور پھر اس میں ان کو آپس میں ٹیلی کیا جائے، اور ظاہر میں تضادات نکل آئیں گے تو ان تضادات کو پھر دنیا کے سامنے رکھا جائے کہ یہ تو قرآن ایک نہیں ہے۔ اور یہ جو کام انہوں نے کیا، اس پہ کتنے لوگوں کو لگایا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ 42,000 نسخوں کو انہوں نے جمع کیا پوری دنیا سے، 42,000 نسخے، اور یہ ایک نسخہ ایک کمپنی کا، ایک مطبعے کا ایک نسخہ صرف اس میں شامل تھا۔ تو یہ 42,000 مختلف نسخے جمع کیے گئے، لیکن انہوں نے بڑی محنت کی، کوئی سال 2 سال اس پہ لگائے، اور آخر کار نتیجہ یہ نکل آیا کہ یہ ناکام ہو گئے، اور یہ تمام نسخے جتنے بھی تھے یہ سب ایک جیسے نکل آئے، اور انہوں نے اس کو چھپا لیا پھر، کیونکہ ان کی بڑی کوشش ضائع ہو گئی۔ تو قرآن کریم اپنی اصل حالت میں موجود۔ اسی طرح سنت، یہ قرآن کریم کی حفاظت کا اپنا ایک بڑا موضوع ہے، لیکن میں نے اس کا خلاصہ بتا دیا ہے۔ قرآن کریم کی وہی الفاظ، وہ ٹیکسٹ، وہ رسم الخط، وہ سب کچھ محفوظ ہے۔ اسی طرح سنت محفوظ ہے۔ سنت کے خلاف انہوں نے بڑے پہلی صدی ہجری میں یہ جو عبداللہ ابن سبا، فرقہ سبائیہ، انہوں نے کوشش کی، احادیث بنائی، کوشش طرح کہ بڑے بڑے یہ جو ماہرین تھے ان کے، انہوں نے کوشش کی، احادیث بنائی، سند بنائے اپنی طرف سے، متن بنایا، جیسے احادیث کا سلسلہ ایسی ہی، اور ایسی فضول قسم کی باتیں اس میں شامل کی، اور پھر اس ذخیرہ احادیث میں انہوں نے اس کو شامل کر دیا، شامل کر کے پھر وہی لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے، اور جب بیان کرنے لگے تو لوگوں نے کہا یہ کیسی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا بس حدیث ہے، میں بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیسی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا بھئی یہ ساری ایسی ہی ہے۔ جب یہ سلسلہ ہوا، اس زمانے میں محدثین موجود تھے، علماء موجود تھے، یہ خیر القرون کی بات ہے، اچھا تھا یہ کام انہوں نے اس وقت کیا تھا، اور 2 علوم اس وقت کے محدثین نے ایجاد کیے، علم الجرح والتعدیل اور علم اسماء الرجال۔ تو اسماء الرجال کا علم اور جرح اور تعدیل کا علم یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے، اور یہ حدیث کی حفاظت کے لیے۔ ان 2 علوم کے نتیجے میں پھر یہ کیا، یہ ایک کسوٹی رکھ دی گئی، اور اس پہ تمام راویوں کو اور سند کو اور متن کو سب کو پرکھا گیا۔ یہ ایسی کسوٹی ہے جو لوگ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں علم الجرح والتعدیل کیا علم ہے، اور علم اسماء الرجال کیا علم ہے۔ لوگوں کے نام جرح و تعدیل، جیسی وکیل جرح کرتے ہیں
کسی کی عدالت کو ثابت کرتے ہیں اور کسی پر جرح کرتے ہیں، اسی طرح راویوں پہ جرح، ان کی تاریخی پیدائش، ان کی تاریخی وفات، جس سے اس نے روایت کی ہے اس کے ساتھ ملاقات، اس سے ملنا وغیرہ، حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے تحقیق کی اور راویوں کے بارے میں معلوم کیا کہ مثلا میں بتاتا ہوں، ایک راوی ہے ابن لہیعہ جو 60 سال کی عمر تک بالکل ٹھیک روایت نقل کرتے تھے۔ 60 سال کے بعد ان کو کوئی بیماری ایسی آئی کہ پھر ان کا حافظہ، 60 سال کے بعد ویسے بھی حافظہ کمزور ہونے لگتا ہے، تو ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا اور کبھی کبھار خلط ملط کرتے تھے۔ اس لیے محدثین نے یہاں تک پتہ چلایا کہ یہ روایت جو ابن لہیعہ کی روایت سے آئی ہے، یہ 60 سال کے پہلے والے زمانے کی ہے یا 60 سال کے بعد والے زمانے کی ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی معلوم کیا کہ یہ راوی جو حدیث کو روایت کرتا ہے کہیں یہ متہم بالکذب تو نہیں تھا، یعنی اس پر کوئی جھوٹ کا الزام تو نہیں لگاتا، یہ نہیں کہ جھوٹ بولتا تھا، کہیں جھوٹ کا الزام تو نہیں لگاتا اس پر، یہاں تک احتیاط کی۔ اور یہ پوری جو کسوٹی رکھ دی یہ دو علوم کی، تو اس میں سے ایسے جو بالکل وہ مکن سے بال نکالے جاتے ہیں، ایسے ان حدیثوں کو نکالتے رہے اور صحیح احادیث جو اصل احادیث تھی وہ ذخیرہ ایک طرف رہ گیا، اور ان کے بنائے گئے یہ جو فرقہ تھا، انہوں نے جھوٹی حدیثی جو گڑی تھی، ان کی تمام حدیثوں کو موضوعی احادیث کا نام دے کر ان کو وہاں سے نکال کے یہ کوئی 4000 کی تعداد میں حدیثیں بن گئی۔ یہ 4000 یا کچھ کم زیادہ جتنے بھی تھی، یہ حدیثیں سب کو نکال کر یہ گڑنے والوں اور وزاعین جو تھے ان کو واپس ہدیہ کے طور پر اور تحفے کے طور پر دے دیا کہ یہ تم لے لو اپنا سب کچھ جو تم نے کیا ہے۔ تو قرآن موجود، حدیث اپنے صحیح اصل حالت میں موجود۔ یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں بھئی حدیث تو ضعیف ہے، یہ جاہل لوگ ہیں، نہ سمجھ لوگ ہیں۔ بھئی اس ضعیف حدیث کی بھی کے بارے میں اس کا حکم کیا ہے؟ تو یہ اپنا الگ ایک موضوع ہے، لیکن احادیث اپنی صحیح اور اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اب جب پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب محفوظ، آپ کی تمام احادیث موجود، یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں غلام محمد پرویز اور اس کے ساتھی کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، اگر تم قرآن کو مانتے ہو تو حدیث کو کیسے نہیں مانتے؟ جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے تو وہ قرآن کو نہیں مانتے اصل میں، اس لیے کہ قرآن کی جو الفاظ ہیں اللہ کے، ان الفاظ سے اللہ کی مراد کیا ہے، اس مراد کو تو حدیث نے متعین کیا ہے، اس مراد کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جبریل امین کے ذریعے وحی خفی کے ذریعے متعین کیا ہے۔ تو آپ صلاۃ کی کیا معنی کریں گے اگر آپ کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو نہیں مانتے؟ صلاۃ کی معنی تو عربی زبان میں یہ نہیں ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز بھی نہیں ہے، پھر صوم کی کیا معنی، پھر روزہ بھی نہیں ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں ہے۔ آپ اگر پرویزیوں کے قرآن کے ترجمے کو نہیں معلوم کر سکتے کہ یہ ترجمہ کس کا ہے، تو ایک تو قرآن کا ٹیکسٹ اس میں نہیں ہوتا، الفاظ قرآن نہیں ہوتے، دوسرا یہ کہ اس میں آپ پہلا صفحہ کھولیں اور اس میں دیکھیں جو سورہ البقرہ کا پہلا صفحہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو اگر انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اور وہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ صحیح ترجمہ ہے، لیکن اگر انہوں نے نماز کی بجائے کوئی اور ترجمہ کیا، وہ اللہ کی ہر بات مانتے ہیں یا وہ اللہ کی اطاعت کرتے، اس طرح کوئی ترجمہ کیا ہے، تو آپ سمجھ لیں پرویزی کا ترجمہ ہے، تو قرآن پھر ایک کھلونا بن جاتا ہے۔ تو قرآن و سنت اپنی اصل حالت میں محفوظ۔ اب اس کے بعد نیا پیغمبر جب اگر آئے گا تو نیا پیغمبر کیا کرے گا؟ وہ فتنہ و فساد کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرے گا، یعنی ایک فساد برپا ہو سکتا ہے، ایک فتنہ برپا ہو سکتا ہے، پیغمبر آتا ہے تو اس پر پھر ظاہر بات ایمان لانا فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا نہ نبی آئے گا، اس لیے کہ ضرورت نہیں ہے، کس لیے نیا پیغمبر آئے؟ اور اگر نیا پیغمبر آئے گا تو ظاہر بات ہے اس پیغمبر نے اگر آنا تھا تو گزشتہ تمام انبیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں عہد لیا تھا کہ میرا پیغمبر آئے گا تم اس کی تائید کرو گے، اس کی تصدیق کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، یہ ہدایت چھوڑنی ہے اپنی امت کو۔
پھر اللہ نے قرآن کریم میں کیوں ہم سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں بتائی اور اس امت کی یہ ذمہ داری کیوں نہیں لگائی؟ پھر قرآن کریم میں سورہ البقرہ کی بالکل شروع میں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور مومن وہ لوگ ہیں، متقین وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں پر اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہے۔ یہ کیوں نہیں وَمِن بَعْدِكَ کیوں نہیں کہا کہ آپ کے بعد جو کتاب آئے گی اور جو پیغمبر آئے گا اس پر بھی ایمان لائیں گے؟ اس وجہ سے اب نئے پیغمبر آنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد 30 لوگ آئیں گے، سَيَكُونُ بَعْدِي 30 كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ، میرے بعد 30 کذاب اور دجال آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ اسود عنس یمن میں پیغمبری کا اعلان اس نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے قتل کا حکم دیا، صحابی کو بھیجا۔ اس لیے جو بھی پیغمبری کا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ غلط ہوگا۔ آج کل جو بڑا کرنٹ ایشو بنا ہوا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا اور اس میں تخت برطانیہ کی خدمت اس نے کرنی تھی، انہوں نے اس کی ڈیوٹی دی تھی، وہ بڑا ماہر تھا، اس نے اپنی وحی بنائی، اس نے اپنی کتاب بنائی کہ یہ مجھ پر نازل ہو گئی ہے۔ اور آج کل قادیانی فرقہ، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والا فرقہ، جن کا کلمہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کے نبی ہے، کبھی اس کو مسیحی موعود کہتے ہیں، کبھی اس کو مہدی کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ جو ان کی تضادات وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن وہ اس کو نبی مانتے ہیں۔ تو جو نبوت کا اعلان کرے وہ تو ظاہر بات ہے واجب القتل ہے، لیکن جو اس پر ایمان لائے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہاں قادیانیوں کی بڑی ایک کوشش رہی ہے کہ ہمیں کیوں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور یہ جو ان کی تحریک ہے، ہم ان سے ایک بات کہتے ہیں قادیانیوں سے کہ ہم نے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہے، ہمارے آئین نے آپ کو غیر مسلم قرار دیا ہے۔ اب جب کوئی آپ کو مسلم کہے گا یا مسلم اکثریت میں شامل کرنے کی بات کرے گا تو وہ ظاہر بات اسلام کے خلاف تو ہے ہی، وہ بھی آپ کا ساتھی بن جائے گا اور وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، لیکن وہ اپنے آئین پاکستان کی بھی مخالفت کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے مطابق وہ سزا کا مستحق ہے۔ لیکن ان سے میں ایک بات کہتا ہوں، آپ لوگ بھی اگر ان سے کوئی بات ہو تو آپ کہیں نا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے گا، کسی کو رسول مانے گا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، یہ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ یہ اعلان کر دیں، یہ اقرار کر دیں کہ جو ہم پر الزام ہے یہ جھوٹا الزام ہے، ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، یہ جتنے بھی اس نے دعوے کیے ہم اس سے بری ہے، ہم نہیں مانتے، یہ سارے فتوے واپس ہو جائیں گے، آپ آ جائیں مسلمانوں میں شامل ہو۔ لیکن آپ مانے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور کہتے ہیں ہم مسلمانوں میں شامل ہے، تو مسلمانوں میں وہ شخص کبھی شامل نہیں ہو سکتا جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانے یا کسی اور کو نبی مانے۔ اس لیے آج کسی نبی کی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہ پوری تفصیل آپ کو بتائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ جو متبنہ کا رواج تھا اس کو ختم کر دیا گیا کہ کوئی کسی کا منہ بولا بیٹا، یہ اڈاپٹڈ بچے، یہ جتنی بھی لے پالک ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بچہ اس کا ہوگا جس باپ کے نطفے سے پیدا ہوا اور جس ماں نے اس کو جنا ہے۔ حضرت زید ابن حارثہ کے بارے میں باقاعدہ وضاحت قرآن کریم سورہ احزاب نے کی ہے اور فرمائے لیکن وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی سے کہا گیا کہ یہ جو قرآن کریم میں خاتم النبیین کا لفظ آیا، خاتم تو مہر کو کہتے ہیں، خاتم یعنی وہ ختم سے ہے مہر، اور مہر کب لگتا ہے؟ مہر اس وقت لگتا ہے جب کوئی چیز مکمل ہو جائے تو مہر لگ جاتا ہے کہ اس میں مزید
اس سے آگے کوئی چیز شامل نہیں کی جا سکتی۔ تو اس نے مرزا غلام احمد قادیانی نے جواب دیا تھا کہ میں تو مہر، وہ تو مہر ہے نا، خاتم النبیین ہے، تو آپ کے مہر سے اور مزید نبی بنتے ہیں، جب آپ مہر لگائیں گے، منظوری دے دیں گے تو نبی بن جائے گا۔ یہ جو آج کل اگر کوئی غور کرے نا، مہر تو سب لوگ جانتے ہیں، کوئی ڈی سی صاحب دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ڈی سی کا مہر ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر کا، کوئی اور آفیسر ہوتا ہے، اے سی کا مہر ہے، یا کوئی جج کا مہر ہے، کوئی سیکٹری صاحب ہوتے ہیں، ڈائریکٹر صاحب ہوتے ہیں، وزیر صاحب ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ، گورنر، وزیر اعظم، صدر پاکستان، ان کے مہر ہوتے، سٹیمپ ہوتا ہے۔ تو جب وزیر اعظم صاحب ہمارا وہ مہر لگائیں گے تو اس مہر سے مزید وزیر اعظم بنتے جائیں گے۔ ڈی سی صاحب جب اپنا سٹیمپ لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کسی اور ڈی سی بن جائے گا، پھر جب ایک اور مہر لگائے گا تو ایک اور ڈی سی بن جائے گا، تو جتنے مرضی ہے وہ ڈی سی بناتا رہے، ایک ایک مہر لگائے گا تو ڈی سی بنتا جائے گا، اور وزیر اعظم صاحب جب ایک مہر لگائیں گے تو وزیر اعظم بن جائے گا، اور جو صدر صاحب ایک مہر لگائیں گے تو اس کے اور ایک اور صدر بن جائے گا، اور اس طرح جو بھی مہر لگائے گا تو اس طرح۔ یہ بے تکی قسم کی باتیں انہوں نے کی۔ یہی اصل بات ہے رسول کے بھیجنے کا اور نبوت ختم ہونے کا۔ آج نبوت ختم ہے، اور کامیاب وہ مسلمان ہے جو آخری پیغمبر پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلے جائے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اور جو اللہ نے بات فرمائی اس کے بعد کوئی اور اس قرآن کے لیے کوئی اور ناسخ کتاب نے آنا نہیں ہے، اور یہی عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر ہماری آخرت کی کامیابی ممکن ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قیامت کے دن قبر میں بھی سوال ہوگا، 3 سوالات میں۔ ایک سوال من ربک وما دینک، دوسرا سوال دین تمہارا کیا تھا، اور تیسرا پیغمبر کے بارے میں سوال ہوگا، جس کا جواب آج کے لوگوں کے لیے، سب کے لیے یہ ہے کہ جس نے یہ جواب نہیں دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخرت کی کسی مرحلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عقیدے کے مضبوط کرنے اور ایمان کی مضبوطی کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب سے ہمارے اس درس کو قبول فرما، سنانے کو بھی قبول فرما، سننے کو بھی قبول فرما، اور ہمیں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا عقیدہ صحیح بنا، ہم پر رحم فرما، ہماری مصیبتوں کو دور فرما، ہماری بے علم کو اور ہماری جہالت کو بھی دور فرما، ہمیں اچھے مومن بنا، اچھے مسلمان بنا، اچھے اطاعت گزار اور فرمان بردار بنا۔ اے ہمارے رب، ہماری جتنی حاجتیں ہیں ان کو پورا فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ہمارے جو وفات شدگان ہے ان سب کی مغفرت فرما، جو ہمارے مسافر لوگ ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما، آسانیاں پیدا فرما، اپنی رحمت نازل فرما۔ جو ہمارے اولاد والے لوگ ہیں، جن کے بچے ہیں درس میں موجود ہے، اے اللہ ان بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، ان کو اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ جن کے بچے نہیں ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن پر قرض ہے ان کے قرضوں کو دور فرما، جن کی آپس میں گھروں میں مشکلات ہے انہوں نے دعاؤں کی درخواستی کی ہے، جن کی مشکلات ہے، جن کی ناچاقیہ ہے گھروں میں، میاں بیوی کے ہے، ماں باپ اور بچوں کے درمیان ہے، بھائیوں کے درمیان ہے، اے اللہ ہماری تمام نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے، ہماری دشمنیوں کو دوستی میں بدل دے، ہمارا بھائی چارہ قائم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جتنی بھی مشکلات دنیا کے اندر، گھروں کے اندر، گھروں سے باہر، کاروبار میں، معاش میں، نوکریوں میں، ملازمتوں میں، تعلیم میں، کسی بھی جگہ تمام مشکلات کو حل فرما اور ان کو دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔